السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی ہاں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ناول۔ ایک ساتھ 2 ناول شروع کر رہی ہوں، امید ہے کہانی اچھی ہوگی۔ میں نے خود بھی نہیں پڑھا تو اندازہ نہیں ہے۔ خیر شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب، مصنفہ ہیں درِ سمن بلال، قسط نمبر 1۔ سیاہ چمکتی BMW PC ہوٹل کی ویلوٹ پارکنگ میں رک گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہاں کھڑے باوردی ملازم نے آگے بڑھ کر BMW کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا، اور گاڑی سے نکلنے والے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پر راج کرنے والے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس زارون چودھری کو ادب سے جھک کر سلام کیا تھا۔ زارون نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا کر سلام کا جواب دیا، اور خود گاڑی کی دوسری سائیڈ پر آ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر مسکرایا۔ ایک مشہور ڈیزائنر کے قیمتی ڈیپ ریڈ سلیو لیس ٹیل فراک میں ملبوس عنایہ چودھری نے اسے اپنے لیے آنر سمجھتے ہوئے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ زارون چودھری کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح عنایہ کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ عنایہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے زارون نے بڑی محبت سے تھام کر اسے گاڑی سے نکلنے میں مدد دی تھی۔ پھر وہ دونوں چلتے ہوئے ہوٹل کے اندر آئے، جہاں کھڑے ایک مستعد ویٹر نے بڑی خوش دلی سے دونوں کو ویلکم کرتے ہوئے سیکنڈ فلور کی جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ویٹر کے ساتھ لفٹ کے ذریعے سیکنڈ فلور پر آ گئے تھے۔ اس دوران بہت سے لوگوں کی نظریں اس حسین اور پرفیکٹ کپل کی جانب اٹھی تھی، اور پھر جھکنا بھول گئی۔ لفٹ سے نکل کر وہ سیکنڈ فلور پر موجود ایک ہال کے سامنے رک گئے تھے۔ ویٹر نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے ہال کا دروازہ کھولا۔ زارون عنایہ کا ہاتھ تھام کر اندر گیا۔ ہال کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ زارون نے حیرت سے گنگ کھڑی عنایہ کو مخاطب کیا۔ انجوائے دس ایونٹ، دس ایونٹ از فار یور برتھ ڈے سرپرائز۔ واو، دیٹ از ویری پلیزنٹ سرپرائز۔ آئی فیل لائک لیونگ ان اے ڈریم۔ کیا کوئی شخص دنیا میں کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے جتنی تم مجھ سے کرتے ہو؟ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ حال میں بیک اسٹریٹ بوائز کا مشہور سانگ دھیمی آواز میں گونج رہا تھا۔ یہ عنایہ کا فیورٹ سانگ تھا۔ زارون عنایہ کے سوال پر مسکرا دیا اور اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے قدرے شریر لہجے میں بولا، آئی تھنک میں اس دنیا کا آخری عاشق ہوں جسے اپنی محبت سے اتنی محبت ہے۔ ڈم لائٹس اور مختلف ریکس پر رکھی روشن کینڈلز نے ماحول کو رومانٹک اور خوابناک بنا رکھا تھا۔ پورے ہال کو جا بجا سرخ گلابوں کے گلدستوں اور باسکٹ سے سجایا گیا تھا۔ ہال کے فرش پر دل کی شیپ کے پھولے ہوئے غبارے بھی بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ ڈم لائٹس، تازہ پھولوں کی مہک اور رومانٹک سانگ نے جیسے دونوں کے دلوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ہال کے درمیان میں ڈنر ٹیبل کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ اسی اثناء میں وہی ویٹر ایک خوبصورت اور وسیع گولڈن ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر رکھا 5 پاؤنڈ کا بلند چاکلیٹ کیک عنایہ کا فیورٹ کیک تھا۔ عنایہ اب بھی ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ ویٹر ٹرالی وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ زارون نے مسکراتی نظروں سے عنایہ کو دیکھا، اور اسی طرح وہ اس کے کمر میں بازو ڈالے اسے سنبھالے چلتا ہوا ٹرالی کی جانب لے آیا۔ زارون نے چھری اٹھا کر عنایہ کے ہاتھ میں دی، اور خود اس کے عقب میں اس کے بے حد قریب کھڑے ہو کر اپنے دونوں بازوؤں کا عنایہ کے گرد حصار بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں گنگنایا، ہیپی برتھ ڈے مائی سویٹ ہارٹ، آئی پرومس آئی ول نیور اسٹاپ لونگ یو۔ زارون کی بے پایاں محبت اور پھر اس کے محبت بھرے عہد اور وعدے پر خوشی و فخر سے عنایہ کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ کیک کٹ چکا تھا۔ عنایہ نے کیک کا ٹکڑا زارون کو کھلانے کے بعد اپنے منہ میں ڈالا اور محبت آمیز لہجے میں بولی، میں اس سیارے کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، اور انشاءاللہ تم ہمیشہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہی رہو گی۔ زارون اس کا ہاتھ تھامے اب ڈنر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اس کا عشق تھی۔ زارون کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی منگیتر بھی تھی، جسے چند مہینوں کے بعد اس کی بیوی بن کر زارون کی زندگی کو خوشیوں کے ایک نئے سفر پر گامزن کرنا تھا۔
اس رات انایا کی زندگی کا وہ خوبصورت ترین سرپرائز تھا اور کینڈل لائٹ ڈنر انایا کی زندگی کے یادگار لمحات میں سے ایک تھا۔ السلام علیکم نانو، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر عمر موبائل کان سے لگائے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھے۔ وعلیکم السلام میرے بچے، جیتے رہو۔ نور بیگم اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھیں اور انہوں نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ وہ کہ وہ موبائل کے استعمال سے قطعی ناواقف تھیں، مگر یہ فریضہ یعنی کسی کو کال کرنا یا کسی کی کال ریسیو کرنا نور بیگم کی ذاتی ملازمہ پروین عرف پینو ہی سر انجام دیا کرتی تھی، جسے خاص طور پر صرف نور بیگم کی دیکھ بھال کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ بس میرے بچے، اس نامراد بڑھاپے میں اب تو بیماریوں نے ہی گھیرنا ہے، اور وہ گھیر رہی ہیں۔ بس ایک دن اسی طرح زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے۔ وہ افسردہ ہوئیں۔ ارے نانو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ ڈاکٹر عمر فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ بس میرے بچے، آج صبح سے ہی میری طبیعت بہت خراب ہے۔ آج تو فجر کی نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھ سکی ہوں۔ سر میں شدید درد ہے، دماغ جیسے کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ ابھی ایشو نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا تو کہنے لگی کہ لو ہے، مگر میرا بلڈ پریشر تو ہمیشہ ہائی ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے مجھے دوا دی تھی، کہہ رہی تھی دوا کھا لیں۔ نانو، آپ نے وہ دوا کھائی تو نہیں؟ ڈاکٹر عمر نے عجلت میں پوچھا۔ نہیں عمر، میں نے وہ دوا نہیں کھائی، میں نے سوچا تم سے پوچھ کر ہی کھاؤں گی۔ اچھا کیا نانو، آپ نے نہیں کھائی، میں ابھی آ کر آپ کا بی پی چیک کرتا ہوں۔ ہاں میرے بچے، اسی بہانے مجھ سے آ کر مل جاؤ، ہفتے بعد تو تم کہیں نظر آتے ہو 2 گھڑی کے لیے۔ نور بیگم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ڈاکٹر عمر مسکرا دیے۔ نانو، آپ کو تو پتہ ہے میرا پورا ہفتہ کس قدر مصروفیت میں گزرتا ہے۔ ایک تو ہسپتال والوں نے بھی پورے ہسپتال کی ذمہ داری تم پر ڈال رکھی ہے، جیسے اس شہر میں بھلا ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں؟ ہم تو تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ نور بیگم کی خفگی پر ڈاکٹر عمر ہنس دیے۔ نانو، انسان کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہو، اس کو محنت بھی اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور ویسے بھی ہم ڈاکٹرز کی زندگی بھی فوجیوں کی طرح ہی گزرتی ہے۔ ڈاکٹر عمر کی وضاحت پر وہ مسکرا دیں۔ جانتی ہوں میں کہ تم اس شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے چلڈرن وارڈ اور پھر نومولود بچوں کی نرسری کے انچارج ہو۔ اللہ تجھے اور زیادہ ترقیاں عطا کرے میرے بچے۔ یہ بتا میری ساجدہ کیسی ہے؟ الحمدللہ نانو، مما بالکل ٹھیک ہیں۔ پچھلے دنوں ان کی شوگر تھوڑی ہائی ہو گئی تھی، لیکن اب ان کی شوگر نارمل ہے۔ وہ ماں کی خیریت بتانے لگے۔ اللہ میری ساجدہ کو اور میرے داؤد کو ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ میرے بچوں کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ آمین۔ نانو، یقیناً آج جو ہم سب ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے۔ وہ نہایت تابعداری سے بول رہے تھے۔ جیتے رہو میرے بچوں، تم سب میری عزت اور احترام کرتے ہو تو مجھ بوڑھی جان کا دل بھی خوش رہتا ہے۔ ہاں بس ساجدہ سے کہنا آ کر مجھے مل جائے، کافی دن ہو گئے ہیں اس نے چکر نہیں لگایا۔ نانو بھی وارفتگی کا اظہار کیے جا رہی تھیں۔ جی نانو، میں مما کو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ اور ہاں یہ تو بتا، میری مناب کیسی ہے؟ نور بیگم کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ نانو، مناب بھی ٹھیک ہے، رات کو لندن سے اس کی کال آئی تھی، آپ سب کا بہت پوچھ رہی تھی۔ اچھا، تو کب تک واپس آ رہی ہے میری بچی؟ نور بیگم کے لہجے میں خوشی تھی، مناب کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ انشاءاللہ نانو، اگلے مہینے اس کا کورس ختم ہو جائے گا۔ چلو شکر ہے، میری مناب واپس آ جائے گی اگلے مہینے۔ نور بیگم بچوں جیسے انداز میں بولیں تو ڈاکٹر عمر مسکرا دیے۔ اوکے نانو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، چائے آپ کے ساتھ ہی پیوں گا۔ میں اب فون رکھتا ہوں۔ اللہ حافظ نانو۔ اچھا میرے بچے، اللہ کے حوالے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ لے پینو، اسے بھی اب بند کر دے۔ نور بیگم نے موبائل پینو کی طرف بڑھایا۔ وڈی اماں، یہ خود ہی بند ہو جاتا ہے جب اگلا بندہ فون بند کرتا ہے تو۔ پینو نے ان کے ہاتھ سے فون لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا بھائی، ہو جاتا ہوگا۔ تم ذرا میرے پاس بیٹھو اور میرا سر دبا دو، صبح سے درد ہو رہا ہے۔ نور بیگم بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولیں۔ اچھا وڈی اماں، میں دبا دیتی ہوں۔ پینو ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی۔ وڈی اماں، آپ صبح سے سر کی پیڑ برداشت کر رہی ہیں، آپ اپنی بلڈ پریشر کی دوائی کیوں نہیں کھا لیتی؟
کیا کھاؤں پیوں؟ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میرا بلڈ پریشر اس وقت ہائی ہے یا لو۔ اشال کہہ رہی تھی کہ لو ہے، مگر میرا ہائی ہوتا ہے ہمیشہ۔ آپ عمر صاحب کو بلا لیں وڈی اماں، پینو نے ان کا سر دباتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ زیادہ وڈے ڈاکٹر ہیں۔ آ رہا ہے عمر۔ نور بیگم نے آنکھیں بند کر لیں۔ نور منزل میں نہایت شفیق اور سادہ دل سی بیوہ بزرگ خاتون نور بیگم اپنے بڑے بیٹے داؤد چودھری، بہو سمیرہ اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ خوشحال اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھیں۔ داؤد چودھری کئی انڈسٹریز کے مالک تھے۔ ٹیکسٹائل کی دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ داؤد چودھری کے 2 ہی بیٹے تھے، زارون اور اقسم۔ زارون نے داؤد چودھری کے بزنس کو اپنی ذہانت، قابلیت اور محنت سے 1 اور 1 2 کے بجائے 11 بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ٹیکسٹائل مل کا کپڑا نہ صرف پورے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ داؤد چودھری کا چھوٹا بیٹا اقسم آکسفورڈ یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا۔ نور بیگم کا چھوٹا بیٹا اور بہو 10 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے، جبکہ ان کی 2 بیٹیاں دادی کے پاس ہی رکنے کی وجہ سے بچ گئی تھیں۔ بڑی کا نام انایا تھا۔ انایا ایک نہایت خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ انایا کی منگنی نور منزل کے تمام بڑوں کی رضامندی سے زارون کے ساتھ طے ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ خاندان بھر میں ان دونوں کو لو برڈز اور چاند سورج کی جوڑی قرار دیا جاتا تھا۔ انایا سے چھوٹی اشال تھی، جو ایک غیر سنجیدہ شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ اشال نے اپنے مرحوم والدین کی خواہش پوری کرتے ہوئے MBBS تو کر لیا تھا، مگر میڈیکل میں اس کی دلچسپی اب بھی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ فائن آرٹس میں ماسٹرز کرنا اس کا کریز تھا۔ مگر اس کا یہ کریز اس کے مرحوم والدین کی خواہش کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ نان سیریس اور نٹکھٹ سی اشال گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ انایا اور اشال کو ان کے تایا داؤد چودھری اور تائی سمیرہ بیگم نے بڑی محبت اور چاہت سے پالا تھا۔ نور بیگم کی اکلوتی بیٹی ساجدہ بیگم وہیں ڈیفینس میں نور منزل کے قریب ہی رہائش پذیر تھیں۔ ان کے خاوند کا انتقال ہو چکا تھا، جو PAF میں میڈیکل کور میں ونگ کمانڈر کے عہدے پر فائز تھے۔ ساجدہ بیگم کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا عمر، جو ایک قابل ڈاکٹر تھا۔ عمر سے چھوٹی مناب تھی، جو انگریزی میں ماسٹرز کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں مقیم تھی۔ شدید گرمی، ہوس اور لوڈ شیڈنگ نے برا حال کر رکھا ہے۔ سیما بیگم ہاتھ میں کھجور کے پتوں کا پنکھا پکڑے صحن میں لگے سکھ چین کے درخت تلے چارپائی بچھاتے ہوئے بڑبڑائیں۔ قریب ہی سارا چوکی پر بیٹھی تھی۔ سارا نے آسٹریلین طوطے پال رکھے تھے، وہ انہیں پنجرے میں باجرہ ڈال رہی تھی۔ اماں باجرہ ختم ہو گیا ہے، کل گلو سے منگوا دینا۔ سیما بیگم تو جیسے سارا کی بات سنتے ہی پتنگے لگ گئے تھے۔ جب ہی چارپائی پر بیٹھی خود کو پنکھا جلتے ہوئے دہاڑیں، تو میں کیا کروں؟ کہاں سے منگوا کر دوں تجھے تیرے طوطوں کے لیے باجرہ؟ اندر تیرا باپ بیٹھا ہے، اسے جا کر بتا۔ میری یہاں کون سی ملیں چل رہی ہیں؟ اور ویسے بھی ہمیں یہاں بھوک کے لالے پڑے ہیں اور تجھے اپنے طوطوں کی پڑی ہے۔ آج میں نے احمر کو بلایا ہے، شام کو وہ آئے گا اور ان تیرے طوطوں کو بیچ آئے گا، تبھی ہمیں رات کو کچھ کھانا نصیب ہوگا۔ ان کی بے وقت کی تقریر سن کر سارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مگر اماں، میں نے تو انہیں بڑے شوق سے پالا ہے، میں کیسے انہیں بیچ دوں؟ کتنی بار تجھے سمجھایا ہے، یہ شوق صرف امیر اور پیسے والے لوگ ہی پال سکتے ہیں۔ ہم جیسے غریب لوگوں کا تو صرف پیٹ کا دوزخ بھر جائے وہی غنیمت ہے۔ تیرے باپ نے تو ہمارے لیے کچھ کیا نہیں، اب زندگی کے دن تو گزارنے ہیں نا ہمیں۔ ان کا غصہ برقرار تھا۔ سیما، کیوں ہر وقت میرے بچوں کو غربت کے طعنے دیتی ہو؟ کیوں انہیں ہر وقت احساس دلاتی ہو کہ میں ایک ناکارہ شخص ہوں؟ میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ میں نے انہیں رزق حلال کی کمائی سے پالا ہے؟ بس میرا دل مطمئن ہے، اور بے شک دل کا سکون رزق حلال سے ہی ملتا ہے۔ نحیف و کمزور سے شاکر حسین اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں چلے آئے تھے۔ ان کے لہجے میں شکوہ تھا، نہ افسوس۔ بس کر دے شاکر صاحب، پیٹ میں روٹی نہ ہو تو میں نے دل کے سکون کو کیا کرنا ہے؟ اب میری زبان مت کھلوائیں۔ یہ جو آج ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے نا، اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ ساری زندگی ایمانداری، شرافت اور رزق حلال کا درس دے کر آپ نے کون سا سکھ دے دیا ہمیں؟ آج آپ کے ساتھ نوکری کرنے والے کلرک کہاں سے کہاں جا پہنچے، اور ہم ہیں کہ 4 بچوں کے ساتھ آپ کی ایمانداری کی بھینٹ چڑھ کر اس 2.5 مرلے کے خستہ حال مکان میں غربت کی چکی میں پس رہی ہوں۔
سیما بیگم ہمیشہ کی طرح بولنے پر آتیں تو سارے حساب و کتاب برابر کر کے ہی چھوڑتیں۔ شاکر حسین شکست خوردہ سے چارپائی کے قریب رکھے موڑے پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس بیگم کی باتوں کے جیسے جواب ہی ختم ہو گئے تھے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھیں۔ ان کی شرافت بھری زندگی نے انہیں دیا ہی کیا تھا؟ شاکر حسین نے خاموشی سے اپنی جیب سے 300 روپے نکالے اور سیما بیگم کی طرف بڑھائے۔ یہ تھوڑے سے پیسے میں نے اپنی دوا کے لیے رکھے تھے، انہیں رکھ لو اور رات کے لیے کچھ بنا لو، سارا کے طوطے بیچنے کی ضرورت نہیں۔ سیما بیگم منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے شاکر حسین کے ہاتھ سے 300 جھپٹ چکی تھیں۔ اسی اثنا میں گھر کا دروازہ بجا تھا۔ سارا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ زویا نے اندر آ کر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سارا اور شاکر حسین نے اس کے سلام کا ایک ساتھ جواب دیا، جبکہ سیما بیگم کا موڈ ہنوز خراب ہی تھا۔ سارا لائٹ نہیں ہے کیا؟ زویا نے اپنے دوپٹے سے پسینہ خشک کرتے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لائٹ تو پچھلے 3 گھنٹے سے نہیں ہے آپی، سارا نے بہن کو اطلاع دی۔ اف، اس گرمی، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی نے تو ہم جیسے طبقے کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ اس ملک کا کوئی ادارہ وقت کی پابندی کرے نہ کرے، واپڈا والے لائٹ بند کرنے میں ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتے۔ زویا شدید گرمی میں تپ کر آئی تھی، اسی لیے مزاج بھی تپا ہوا تھا۔ سارا نے اسے کولر سے ٹھنڈا پانی لا کر دیا، جسے زویا نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ یہ عذاب صرف ہم جیسوں کے لیے ہیں۔ محلوں جیسے گھروں میں ہر وقت اے سی میں ٹھاٹھ باٹھ سے رہنے والوں کو کیا پتا کہ گرمی کیا ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ کسے کہتے ہیں، مہنگائی کا بھوت کتنا بدصورت اور خوفناک ہوتا ہے۔ یہ حقیقتیں تو صرف ہمارے طبقے کے لیے ہیں، کڑ کڑ کر مرنے کے لیے تو صرف ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ سیما بیگم ایک بار پھر شروع ہو گئی تھیں۔ اماں بس بھی کر دیں، ہر وقت کی ناشکری کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، میں نے تو بس ایسے ہی ایک بات کہی تھی۔ زویا نے خالی گلاس سارا کی طرف بڑھایا۔ ابا آپ بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زویا نے ٹاپک بدلتے ہوئے باپ سے حال پوچھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے بولے، بس بیٹا، میرے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ جوں جوں موت کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ احساس روز بروز بڑھتا جا رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ بیمار اور ضعیف باپ کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ ارے ابا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی شرافت اور ایمانداری تو ہمارے لیے فخر ہے۔ زویا نے باپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر زویا کی یہ کوشش سیما بیگم کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ہاں جی، کیا بات ہے ان کی، بڑے مار کے مارے ہیں تمہارے باپ نے۔ زارا کو کس طرح 4 جوڑوں میں بیاہا تھا میں نے، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اب تمہاری اور سارا کی شادی کے لیے ایک بھائی نہیں ہے تمہارے باپ کے پاس۔ تم ایک معمولی انگلش میڈیم اسکول میں ٹیچر ہو، تمہاری مہینے بھر کی تنخواہ بمشکل 4-5 ہزار ہے۔ سارا بھی محلے کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھا کر صرف 3-4 ہزار ہی کما پاتی ہے۔ تمہارے باپ کی معمولی پینشن اور تم دونوں بہنوں کی کمائی سے گھر نہیں چلتا۔ رہی صحیح کسر تمہارا وہ نکما اور نکھٹو بہنوئی ہر دوسرے تیسرے مہینے 3 بچیوں کے ساتھ تمہاری بہن کو یہاں بھیج کر پوری کر دیتا ہے کہ جا ماں باپ کے گھر سے خرچہ پانی لے کر آ، میرا کاروبار مندہ چل رہا ہے۔ سیما بیگم، اس سارے قصے میں اپنے قابل اور ذہین و فطین بیٹے کا بھی تو ذکر کرو نا، جسے تم نے اپنے بیجا لاڈ پیار کی بدولت بگاڑ کر نکما اور ناکارہ بنا رکھا ہے۔ شاکر حسین کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ بس شاکر صاحب، میرے گلو کا نام مت لینا، میٹرک کے بعد آپ اسے اس کے پسندیدہ کالج میں داخلہ تک نہ دلوا سکے۔ بات کرتے ہیں میرے گلو کی ہوں؟ انہوں نے نہایت برا منہ بنا کر کہا۔ ہاں، یہ بھی میرا ہی قصور ہے، تمہارا انوکھا لاڈلا شہر کی جس کالج میں داخلے کی فرمائشیں کر رہا تھا، وہاں کی ایڈمیشن فیس 50 ہزار تھی۔ کہاں سے لے کر آتا میں اتنی بڑی رقم؟ کتنی بار میں نے اسے سمجھایا تھا کہ گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہو جائے، مگر نہیں، وہ بھی تمہاری ہی کاپی ہے۔ بجائے میری بات سننے کے نواب صاحب نے تعلیم کو ہی خیر باد کہہ دیا۔ وہ کافی غصے میں تھے۔ سیما بیگم، جو لوگ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلاتے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، بے سکون ہی رہتے ہیں، سمجھی تم؟ اور تمہیں معلوم ہے گلو محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سارا دن محلے کے بدنام آدمی شیدے کی بیٹھک میں بیٹھ کر تاش کھیلتا ہے۔ اللہ نے جہاں مجھے 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ بیٹا دیا تھا، اس کے بجائے مجھے چوتھی بیٹی ہی دے دیتا تو آج یہ دکھ تو نہ ہوتا مجھے جو گلو کی حرکتوں سے روز ملتا ہے۔ بیٹیوں کا اچار ڈالنا تھا آپ نے، 3 کی ذمہ داری اٹھائی نہیں جاتی اور چوتھی کے نہ ہونے پر افسوس کر رہے ہیں۔ سیما بیگم نے تڑح کر جواب دیا۔
اماں خدا کے لیے بس کر دیں، ابا کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سارا نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تم تینوں تو ہو ہی باپ کی چمچی، میں اور میرا بیٹا تو باپ بہنوں کو زہر لگتے ہیں نا۔ اماں خدا کے لیے ایسا مت سوچا کریں، آپ ہمیشہ بات کو غلط رنگ دے دیتی ہیں۔ زویا کو بھی ان کی زبان درازی پسند نہیں تھی۔ ہاں میں ہی غلط ہوں، میرا بیٹا بھی غلط ہے، تم باپ بیٹیاں ہی قابل ہونا۔ سیما بیگم غصے میں بڑبڑاتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ یہ عورت ایک دن مجھے پاگل کر دے گی۔ شاکر حسین نے سر تھام لیا تھا، ان کی شوگر ہائی ہو رہی تھی یا لو وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ لگ رہا تھا ان کے جسم سے جیسے کوئی جان نکالے دے رہا ہو۔ زویا اور سارا کے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ فکر کی بات یہ تھی کہ ایسا ہر روز ہوتا تھا۔ لندن میں آج صبح سے ہی موسم کے تیور ٹھیک نہیں تھے، سیاہ بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے چمکتی صاف ستھری دھوپ کے بعد رات سے ہی موسم ابر آلود ہو گیا تھا۔ مناب کلاس لے کر باہر نکلی تو فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ مناب نے اوور کوٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد سر کو گرم ٹوپی سے ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے کندھے پر شولڈر بیگ تھا اور ہاتھوں میں فائل پکڑ رکھی تھی۔ موسم کے تیور دیکھ کر وہ تیز تیز چلتی ہوئی یونیورسٹی کے مین گیٹ سے نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگی تھی۔ آج اسے ٹیکسی لینی تھی جو جلد ہی مل گئی۔ ڈرائیور کو اپنا مطلوبہ ایڈریس سمجھانے کے بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے اپنے کوٹ کی سائیڈ پاکٹ سے اپنا موبائل اور ہینڈ فری نکالا۔ موبائل کو سائلنٹ سے ساؤنڈ پر لگانے کے بعد اس نے ہینڈ فری کانوں میں لگا لی۔ کلاس کے دوران وہ اپنا موبائل سائلنٹ پر لگا دیا کرتی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر ولی کی 4 مسڈ کالز دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس نے جلدی سے واٹس ایپ کھولا اور وہاں ولی کا وائس میسج آیا ہوا تھا۔ مناب نے کلک کیا اور ولی کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، تم جب بھی فارغ ہو مجھ سے رابطہ کرو، ہو سکے تو اپنے فلیٹ پہنچتے ہی اسکائپ پر آن لائن ہو جاؤ۔ آج تمہیں دیکھے ہوئے 2 دن اور 5 گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ میرے صبر کو آزمانے کے لیے بہت ہیں۔ فار ایوری ڈے آئی مس یو، فار ایوری آور آئی نیڈ یو، فار ایوری منٹ آئی فیل یو، فار ایوری سیکنڈ آئی وانٹ یو، فار ایور آئی لو یو۔ ولی کے اظہار اور اس کی محبت پر مناب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے جواباً اسے میسج ٹائپ کرنے کے بعد سینڈ کیا اور موبائل واپس اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈال لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کی مطلوبہ بلڈنگ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ مناب نے اسے کرایہ دیا اور بلڈنگ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا فلیٹ 2nd فلور پر تھا، جو وہ عنایا کی ایک پاکستانی فرینڈ فاریہ کے ساتھ مل کر شیئر کرتی تھی۔ فاریہ پاکستان سے لندن فیشن ڈیزائننگ کے کچھ کورسز کرنے آئی تھی۔ مناب نے کوٹ کی پاکٹ سے فلیٹ کی چابی نکالی اور لاک کھول کر اندر آ گئی۔ فاریہ کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ ہائے ہاؤ آر یو؟ مناب نے اوور کوٹ اتار کر ہینگ ہک میں لٹکایا۔ اپنے لانگ شوز اتارتے ہوئے مسکرا کر فاریہ کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ فاریہ کافی کے 2 مگ اٹھائے کچن سے کمرے میں ہی آ گئی۔ فائن سویٹ ہارٹ۔ فاریہ نے مگ ٹیبل پر رکھے اور خود کشن گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مناب بھی اس کے پاس ہی دوسرا کشن گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھینکس یار۔ مناب نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے فاریہ کو ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ نو تھینکس، مجھے پتا تھا تمہیں آتے ہی کافی کی ضرورت ہوگی۔ فاریہ نے کافی کے سپ لیتے ہوئے ٹی وی آن کیا۔ اس دوران دونوں کافی پیتے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف رہیں۔ کافی ختم ہوئی تو فاریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بھائی، میری تو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ فاریہ نے قریب ہی صوفے پر رکھی اپنی جیکٹ اٹھائی۔ آج موسم ٹھیک نہیں ہے، اپنے ساتھ یاد سے چھتری لے جانا، مناب نے اسے یاد دلایا۔ ہاں لے جاؤں گی، اب تو لندن کے موسم کی عادی ہو گئی ہوں، سب کچھ ہی ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، واپسی پر کھانے کے لیے کچھ لے آؤں؟ فاریہ جیکٹ پہننے کے بعد جرابیں پہن رہی تھی جب اس نے مناب سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، کل جو پاستا اور گرین چکن میں نے بنایا تھا وہ ابھی رکھا ہے، آج رات کو اسی سے گزارا ہو جائے گا۔ مناب نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کرتے ہوئے فاریہ کو بتایا۔ اوکے پھر میں براؤن بریڈ لے آؤں گی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ فاریہ گلے میں مفلر لپیٹتے ہوئے مناب کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تھی۔ فاریہ اور مناب کے پاس کمرے کی الگ الگ چابیاں تھیں کیونکہ ان کی کلاسز کی ٹائمنگ بھی الگ تھی اور جاب کی بھی۔ دونوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہی تھیں، اگرچہ الاؤ نہیں تھا مگر کچھ جابز وہ کر سکتی تھیں۔ فاریہ کے جانے کے بعد مناب نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور اسکائپ پر آن لائن ہوئی تو ولی پہلے سے آن لائن نظر آ رہا تھا۔ مناب نے مسکراتے ہوئے ولی کو ویڈیو کال کی۔ دوسری طرف کال فوراً ایکسیپٹ کر لی گئی۔
تھینک گاڈ تمہاری شکل تو دیکھنا نصیب ہوئی مجھے، ورنہ تم تو مجھے بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہو۔ ولی نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ توبہ ہے ولی، تم بھی کبھی کبھی بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہو۔ سلام نہ دعا نہ میرا حال پوچھا اور شروع ہو گئے شکوے کرنے۔ مناب مسکرائی۔ ہاں تو جب میری فیانس مجھے اگنور کرے گی تو میں شکوے ہی کروں گا نا۔ ولی میں نے تمہیں کبھی اگنور نہیں کیا، نہ میں تمہیں کبھی اگنور کر سکتی ہوں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میری زندگی میں تمہاری کیا ویلیو ہے۔ مناب کی بات پر وہ شریر انداز میں مسکرانے لگا۔ آئی نو یار، بس تمہیں ایویں چھیڑتا ہوں، تمہیں تنگ کرنے میں جو مزہ آتا ہے۔ ولی سر کھجاتے ہوئے ہنس دیا۔ ولی تم بہت خراب ہو، ہمیشہ میری محبت کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ مناب نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ فائدہ؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ بائی دا وے، کیا فائدہ اٹھایا ہے میں نے تمہاری محبت کا؟ اتنی دور ہو مجھ سے، ہفتے میں صرف 2 دن یوں اسکائپ پر دستیاب ہوتی ہو، اب ایسے میں بھلا کیا فائدہ اٹھاؤں گا؟ ولی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ولی تم امریکہ جا کر کتنے بے شرم ہو گئے ہو۔ مناب اس کے انداز پر، اس کی بات پر بلش ہو گئی تھی۔ بے شرم؟ ولی نے کہا لگایا۔ ولی، مناب نے غصے میں اسے آنکھیں دکھائیں، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے منہ سے مجھے اپنا نام سننا بہت اچھا لگتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ سیم ٹو یو ولی، مناب نے دھیرے سے جواب دیا۔ مناب، تمہیں پتہ ہے یہاں امریکہ جیسے ملک میں اتنی فاسٹ لائف گزارتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی تم میرے دل و دماغ سے نہیں ہٹتی ہو۔ بس ہر وقت خود سے یہی سوال کرتا رہتا ہوں، تم میرے پاس ہوتی تو کیسا ہوتا۔ ولی قسم سے یار، تم مجھے کہیں سے ڈاکٹر نہیں لگتے، مناب نے اسے چھیڑا۔ ڈاکٹر کیا انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کی فیلنگز نہیں ہوتی؟ ہوتی ہوں گی، مگر تم جیسا رومانٹک ڈاکٹر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ مناب کی بات اور اس کے انداز پر ولی نے بے اختیار کہا لگایا۔ اس میں بھی سارا قصور تمہارا ہے۔ میرا؟ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ بھئی جس مرد کی فیانسی اتنی خوبصورت، اتنی لونگ، کیئرنگ اور ٹیلنٹڈ ہوگی تو کون کافر رومانس چاڑنے کا موقع ہاتھ سے جانے دے گا؟ مائی گاڈ، اب اتنی بھی اسپیشل نہیں ہوں میں، خواہ خواہ میری تعریفیں کرتے رہتے ہو تم۔ مناب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ خواہ خواہ؟ ویسے تم واقعی بڑی عجیب لڑکی ہو۔ لڑکیاں اپنی تعریف پر خوش ہوتی ہیں اور تم خفا ہوتی ہو۔ سلی گرل، کبھی خود کو میری نظروں سے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ تم کتنی اسپیشل ہو۔ ولی کے آنچ دیتے لہجے پر وہ ایسے ہی بلش ہو جایا کرتی تھی۔ اسی اثنا میں مناب کے موبائل کی بیپ سنائی دی۔ اس نے قریب رکھا موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا۔ کس کی کال آ رہی ہے؟ پاکستان سے ہے، سمیرہ ممانی کی۔ اوکے، تم کال پک کرو، میں اپنے لیے کافی بنا کر ابھی آیا۔ مناب موبائل ہاتھ میں لیے کچن میں آ گئی۔ جی السلام علیکم ممانی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا، کیسی ہو؟ اللہ کا شکر ہے ممانی، آئی ایم فائن۔ پاکستان میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ مناب کے لہجے میں فکر تھی۔ ہاں بیٹا، یہاں تو سب ٹھیک ہے، مگر وہاں اقسم وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمیرہ بیگم کے لہجے میں پریشانی اور تشویش تھی۔ کیا ہوا چھوٹو کو؟ اب کے مناب کے لہجے میں بھی تشویش تھی۔ اقسم کے دوست جنید کی کال آئی تھی، وہ بتا رہا تھا کہ اقسم شدید بخار میں مبتلا ہے۔ بخار کی شدت کی وجہ سے وہ بول تک نہیں پا رہا۔ بیٹا اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو پلیز تم جا کر اقسم کو دیکھ لو، پتہ نہیں وہ کتنا بیمار ہے، 4 دن سے میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ جب سے جنید نے مجھے اقسم کی بیماری کا بتایا ہے میں پریشان ہو گئی ہوں۔ مناب بیٹا پلیز اسے میری درخواست سمجھ لو اور اقسم کے پاس چلی جاؤ، جا کر اسے دیکھو، اگر وہ زیادہ بیمار ہوا تو میں فوری طور پر انگلینڈ آ جاؤں گی۔ سمیرہ بیگم کے لہجے میں تڑپ تھی، بے چینی تھی اور وہ مناب سے التجا کر رہی تھی۔ ارے ممانی، آپ مجھ سے ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے حکم کریں، میں آج شام کو ہی چھوٹو کے پاس چلی جاتی ہوں۔ آپ پلیز فکر مت کریں، میں تھوڑی دیر تک یہاں سے آکسفورڈ اسٹریٹ کے لیے نکلتی ہوں، انشاءاللہ اقسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جیتی رہو میری جان، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، میری پریشانی تم نے آدھی ختم کر دی ہے۔ سمیرہ بیگم مناب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ممنون ہو رہی تھی۔ ارے نہیں ممانی، شکریہ کہہ کر مجھے پرایا مت کریں، چھوٹو آخر میرا بھی تو کچھ لگتا ہے، وہ مجھے بالکل چھوٹے بھائیوں جیسا عزیز ہے۔ جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اقسم کے پاس پہنچ کر مجھے کال کر لینا۔ جی ممانی، آپ فکر نہ کریں، میں چھوٹو کے پاس 2 دن رہوں گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مناب نے انہیں تسلی دی۔ اوکے بیٹا، اب کچھ تسلی ہو گئی ہے، اچھا میں فون رکھتی ہوں، انشاءاللہ رات کو بات ہوگی۔ سمیرہ بیگم نے فون بند کیا تو مناب کمرے میں چلی آئی اور ایک بار پھر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئی۔
کس کی کال تھی؟ پاکستان سے؟ خیریت تو تھی؟ دوسری طرف ولی ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے کافی پی رہا تھا۔ ہاں بس ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیسی پرابلم؟ ممانی بتا رہی تھی کہ اقسم بہت بیمار ہے، 4-5 دن سے میرا بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ممانی مجھ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میں جا کر چھوٹو کو دیکھوں اور یہ ویکینڈ اسی کے پاس گزاروں۔ چھوٹو ہم سب کا لاڈلا جو ٹھہرا۔ اوکے، پھر کب جاؤ گی؟ ولی کا کھنکتا ہوا لہجہ ایک دم سنجیدگی میں بدل گیا تھا۔ ظاہر ہے چھوٹو بیمار ہے تو ابھی ہی جاؤں گی نا، مناب نے بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے قریب رکھا اپنا شولڈر بیگ اپنی جانب کھسکایا۔ اوکے پھر تم جاؤ، مجھے بھی ایک دوست کی طرف جانا ہے۔ ولی کا روکھا پھیکا سا لہجہ مناب کو چونکا گیا۔ ولی کیا ہوا؟ تم خفا ہو کر کہہ رہے ہو مجھ سے؟ نہیں، میں کیوں خفا ہوں گا تم سے؟ ولی نے کافی کا مگ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا تو مناب کا دل بے چین سا ہو گیا۔ ولی جن سے محبت کی جائے ان سے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ولی نظریں چرا گیا۔ میرا یوں چھوٹو کے پاس جانا تمہیں اچھا نہیں لگا نا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مناب، تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک لبرل انسان ہوں، مجھے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل میں اور زریق آپا کل دوپہر کی فلائٹ سے لندن آ رہے تھے۔ ہماری انگیجمنٹ پہ بھی زری آپا اپنی بیٹی سوہا کے اینول ایگزامز کی وجہ سے نہیں آ سکی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگلے مہینے تم واپس پاکستان چلی جاؤ گی، سو آپا اور میں 2-4 دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ ولی نے تفصیل سے اسے اپنا پلان بتایا تو مناب کا دل اداس ہو گیا۔ او آئی ایم سوری ولی، اگر چھوٹو کی بیماری کا پرابلم نہیں ہوتا تو یقین کرو میں کبھی نہیں جاتی۔ اٹس اوکے سویٹ ہارٹ، ولی مسکرا دیا۔ تم ریلیکس ہو کر چھوٹو کے پاس جاؤ۔ تھینکس ولی، سچ میں تم بہت اچھے ہو، مناب نے تشکرانہ لہجے میں اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، وہ ہنس دیا۔ تم میری طرف سے زری آپا کو سلام کہنا اور ان سے ایکسکیوز کرنا، واپس آ کر میں خود انہیں کال کروں گی، اور ہاں اپنا خیال رکھنا۔ مناب نے مسکراتے ہوئے آخری جملہ ادا کیا۔ جب تم میرے پاس میرے گھر آ جاؤ گی تو خود ہی رکھنا میرا خیال، مجھ سے اپنا خیال نہیں رکھا جاتا، سمجھی تم؟ ولی کی بات پر مناب ہنس پڑی۔ ولی تم کبھی کبھی بالکل بچے بن جاتے ہو، بہانے بہانے سے تمہاری محبت حاصل کرنا اچھا لگتا ہے مجھے، وہ والہانہ انداز میں بولا۔ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہو، میری محبت پانے کے لیے تمہیں بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ مناب کے اظہار پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ولی سے اجازت لے کر اس نے شٹ ڈاؤن کر دیا تھا اور پھر لیپ ٹاپ کو اٹھا کر واٹر پروف بیگ میں رکھا اور اپنے ہینڈ کیری میں اپنی ضروری چیزیں رکھنے لگی۔ ولی اور مناب کی منگنی کو 1 سال ہی ہوا تھا۔ ولی کے والدین حیات نہیں تھے، وہ مناب کے مرحوم والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ ولی کی پہلی ملاقات مناب سے کراچی میں ہی ایک آرٹ گیلری میں ہوئی تھی، جہاں ولی اپنے کزن کی ایگزیبیشن کے لیے آیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں اور پہلی ہی نظر میں مناب اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ پھر مناب سے باقاعدہ منگنی کے بعد ولی اپنی بڑی بہن زری آپا کے پاس پچھلے 1 سال سے امریکہ میں اسپیشلائزیشن کے سلسلے میں مقیم تھا۔ اشال رات نور بیگم کے کمرے میں سو گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھ کر اپنے اور عنایا کے مشترکہ کمرے میں آئی تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا عنایا شاور لے رہی تھی۔ یکدم اس کی نظر عنایا کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی، جہاں بہت سے گفٹ بیگ رکھے تھے۔ اشال مسکراتے ہوئی بیڈ پر بیٹھ کر گفٹ کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ قیمتی برانڈڈ واچ، پرفیوم اور عنایا کی فیورٹ امپورٹڈ چاکلیٹس دیکھ کر اشال کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ اشال نے واچ اور پرفیوم واپس بیگ میں رکھا اور چاکلیٹس نکال کر کھانے لگی۔ اسی دوران باتھ روم کا دروازہ کھلا اور عنایا ٹاول گاؤن میں ملبوس باہر نکلی تو اشال کو اطمینان سے بیڈ پر بیٹھے چاکلیٹس کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ اشال کی جانب لپکی۔ ایشو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارے بھائی یہ چاکلیٹس ہیں، تمہیں نہیں پتہ؟ اشال کے لہجے میں شرارت تھی اور وہ عنایا کے حملے سے بچنے کے لیے بیڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایشو تمہیں اجازت کس نے دی میری پرسنل گفٹ دیکھنے کی اور یہ چاکلیٹس کھانے کی؟ عنایا چلائی۔ تو اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم شروع سے ہی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے آئے ہیں۔ اشال بیڈ پر کھڑی تھی اور چاکلیٹس اس کے ہاتھ میں تھیں۔ ایشو میری چاکلیٹس واپس کر دو، عنایا جارحانہ انداز میں اس پر جھپٹی۔ اشال دوسری طرف سے چھلانگ لگا کر اتر چکی تھی۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، محض ان چاکلیٹس کی وجہ سے تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو۔ تمہارا یہ بیہیو دیکھ یقیناً اوپر بیٹھے مما اور بابا کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، اشال نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ وہ بھی جان بوجھ کر عنایا کو تنگ کر رہی تھی۔
بات چاکلیٹس کی نہیں ہے ایشو، میں تمہیں ابھی ایسی ہی اور منگوا دوں گی جتنی تم کہو گی، مگر یہ مجھے واپس کرو۔ انایا بیڈ کی دوسری سائڈ سے آئی تو ایشال دوڑ کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ آج ایشال اسے بھرپور انداز میں چڑھا رہی تھی۔ تو ان چاکلیٹس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ایشال نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ہے ان میں خاص بات، کیونکہ یہ مجھے زارون نے دی ہیں۔ انایا کا انداز جتانے والا تھا، اسے ایشال پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ ایشال اب کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تو کیا ہوا؟ زارون بھائی میرے بھی کزن ہیں اور میں ان کی اکلوتی سالی ہوں۔ سالی جو آدھی گھر والی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ ایشو بہت ہو گئی بکواس، جلدی سے میری چاکلیٹس واپس کر دو۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں زارون کا دیا ہوا کوئی بھی گفٹ کسی تھرڈ پرسن سے کبھی شیئر نہیں کرتی ہوں۔ نہیں کرتی ہو تو آج کر لو، میں تمہاری اکلوتی چھوٹی بہن ہوں۔ ایشال تمام سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتے ہوئے نیچے آ گئی تھی۔ انایا جلدی سے کمرے میں واپس گئی اور کپڑے تبدیل کر کے گیلے بال کمر پر پھیلائے نیچے آئی تیزی سے۔ ایشال لاؤنج میں کھڑی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ انایا بھی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ اسٹاپ اٹ ایشو، ورنہ بہت برا ہوگا، بس رک جاؤ یہیں۔ ایشال کو دادو کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر انایا اب غصے کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ ایسی تھی، زارون کے ساتھ ساتھ اس کی دی ہوئی چیزوں سے بھی عشق کیا کرتی۔ انایا نے اگر کسی مرد سے اندھا عشق کیا تھا تو وہ زارون چودھری تھا، جس کی ایک ایک چیز کے لیے وہ حد سے زیادہ جنونی ہو جایا کرتی تھی۔ ایشو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی، سمجھی تم؟ وہ ایشال کے پیچھے دوڑی۔ دادو پلیز ہیلپ جی۔ انایا کو دیکھیں، ان چاکلیٹس کی وجہ سے نور بیگم کے روم میں پھولی سانسوں کے ساتھ داخل ہونے کے بعد ایشال کا جملہ منہ میں ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ بے اختیار چاکلیٹس ایشال کے ہاتھ سے نیچے جا گری تھی۔ اگلے ہی لمحے انایا بھی ایشال کے پیچھے موجود تھی۔ دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سامنے ڈاکٹر عمر بیٹھے تھے اور نور بیگم کا بی پی چیک کر رہے تھے۔ السلام علیکم، دونوں نے انہیں جھٹ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ تم دونوں کیوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ نور بیگم کے سوال پر انایا مسکرا دی۔ کچھ نہیں دادو، یہ ایشو میری اجازت کے بغیر میری چاکلیٹس کھا رہی تھی۔ بھئی حد ہو گئی ہے، تم دونوں کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اپنے قد دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، کیسی بچوں جیسی ہیں۔ نور بیگم نے مصنوعی غصے سے دونوں کو گھورا۔ دادو قصور ایشو کا ہے، انایا بڑبڑائی۔ ایشال نے اپنے ساتھ کھڑی انایا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ایشال کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر عمر کی موجودگی میں صحیح کام بھی اس سے ہمیشہ غلط ہو جایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر عمر تمام کزنز میں سب سے بڑے تھے، الگ تھلگ سے رہنے والے، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والے، خاموش طبع، بے حد رعبدار شخصیت کے مالک۔ ان کے سامنے سبھی کزنز سوچ سمجھ کر بات کیا کرتے تھے۔ ایشو نانو کا بی پی تم نے صبح چیک کیا تھا؟ ڈاکٹر عمر کے سوال پر اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ جی عمر بھائی، دادو کا بی پی لو تھا، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ تمہارا بی پی آپریٹس کہاں ہے؟ فوراً ہی اگلا سوال آیا۔ جی دادو کی الماری میں۔ لے کر آؤ۔ دوسرے لمحے وہ مرے مرے قدموں سے دادو کی الماری سے بی پی آپریٹس نکال کر لے آئی۔ میرے سامنے ان کا بی پی چیک کرو، ایک اور حکم آیا۔ انایا نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھبرائی ہوئی ایشال کو منہ چڑھایا۔ نروس ہوتی ایشال ڈاکٹر عمر کی موجودگی میں دادو کا بی پی چیک کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھ لیں، دادو کا بی پی لو ہے۔ اوکے چلو اب اس بی پی آپریٹس سے نانو کا بی پی چیک کرو۔ ڈاکٹر عمر نے اپنا آلہ ایشال کے آگے رکھا۔ اب ایشال نروس سے انداز میں ان کے بی پی آپریٹس سے دادو کا بی پی چیک کرنے لگی۔ بی پی ہائی ہے، اب کہ وہ منمنائی۔ اب اپنا بی پی آپریٹس اچھی طرح چیک کرو۔ ایشال نے چیک کیا تو وہ مزید گڑبڑا گئی، اس آلے میں کوئی گڑبڑ تھی۔ صبح اس نے نور بیگم کا بی پی عجلت میں چیک کیا تھا اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی عجلت اب اسے ڈاکٹر عمر کے سامنے شرمندہ کرنے والی تھی۔ آئی تھنک یہ خراب ہے، ایشال نے سر جھکا لیا۔ میں نے شاید صبح جلدی میں چیک کیا تھا۔ ڈاکٹر عمر نے اب اسے غصیلے انداز میں دیکھا۔ ایشال کے لہجے میں بھی شرمندگی تھی اور انداز میں بھی۔ نانا مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ اس نالائق لڑکی نے MBBS کیسے کر لیا۔ محترمہ کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کا بی پی آپریٹس ٹھیک ہے یا خراب۔ نانا ویسے آپ سب نے اسے ڈاکٹر بنا کر ان بیچارے مریضوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے جو مستقبل قریب میں اس کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ جو انسان اپنے پیشے سے مخلص نہ ہو، وہ انسان کسی اور کے ساتھ کیا مخلص ہوگا۔ شکر ہے کہ میں نے وہ دوائی نہیں کھائی جو ایشو نے بی پی لو ہونے کی صورت میں مجھے دی تھی۔ نور بیگم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کے انداز میں شکر ادا کیا۔ انایا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔
بدقسمتی سے اگر MBBS کی ڈگری حاصل کر چکی ہو تو اس پیشے کو مخلصانہ طور پر قبول کرو۔ انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے جسے ایک ڈاکٹر اپنے تجربات کی نظر نہیں کر سکتا۔ سمجھ لو اس بات کو، شاید کہیں تمہارے کام آ جائے۔ ویسے مجھے بھی دکھاؤ وہ دوا ہے کون سی؟ اشال سر جھکائے ڈاکٹر عمر کا لیکچر سن رہی تھی۔ دوا دکھانے کے بعد پر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ مناب جب اپنے فلیٹ سے باہر نکلی تو آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہینڈ کیری تھا جس میں اس کی ضروری چیزیں موجود تھیں۔ ایک کندھے پر اس نے لیپ ٹاپ والا بیگ لٹکا رکھا تھا اور اسی ہاتھ میں اس نے بارش سے بچنے کے لیے چھتری بھی پکڑ رکھی تھی۔ اسے اسٹیشن جانا تھا۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو بارش تیز ہو چکی تھی۔ فلیٹ سے نکلتے ہوئے مناب فاریہ کے موبائل پر وائس میسج چھوڑ آئی تھی کہ وہ آکسفورڈ اسٹریٹ اکسم کے پاس جا رہی ہے اور یہ کہ وہ ویکینڈ وہیں گزارے گی۔ بالآخر وہ اپنی مطلوبہ ٹیوب میں بیٹھ گئی۔ تقریباً 60 میل کا یہ سفر پونے گھنٹے میں طے ہو گیا تھا۔ مناب جب آکسفورڈ سرکس انڈر گراؤنڈ اسٹیشن سے باہر نکلی تو سرد ہواؤں اور بارش کی ہلکی بوندا باندی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہاں سے ٹیکسی کے ذریعے جب وہ اکسم کے اپارٹمنٹ تک پہنچی تو رات کے 7:30 بج چکے تھے۔ ابھی وہ اپارٹمنٹ کی 4تھی سیڑھی چڑھ کر دروازے کی طرف بڑھنے والی تھی کہ اپارٹمنٹ کا مین ڈور کھلا اور تقریباً 24-25 سال کا ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا۔ مناب کو دیکھتے ہی جیسے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ یقیناً آپ مناب ہیں۔ وہ لڑکا پاکستانی تھا، اسی لیے بڑے دوستانہ انداز میں اس نے اردو میں پوچھا تھا۔ جی، اور آپ یقیناً جنید ہیں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ لائیں میں آپ کا سامان اندر رکھ دوں؟ جنید نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہینڈ کیری پکڑ لیا۔ تھینکس۔ مناب اس کے پیچھے چلتی اپارٹمنٹ کے اندر آ گئی۔ بلا شبہ اکسم کا اپارٹمنٹ بہت شاندار اور لگژری تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ ایک ہائی فائی فیملی کا چشم و چراغ تھا۔ جس چیز کی خواہش کرتا وہ پوری کی جاتی تھی۔ جنید نے لاؤنج میں اس کا ہینڈ کیری رکھا اور اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کافی بناتا ہوں۔ ارے نہیں جنید، اس کی ضرورت نہیں، مجھے جب پینی ہوگی میں خود بنا لوں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ویسے آپ نے بہت اچھا کیا آپ یہاں آ گئی۔ اکسم کو آپ کی ضرورت تھی۔ فی الحال تو وہ اسٹوپڈ آدمی سو رہا ہے۔ میں نے اسے 6 بجے میڈیسن کھلا دی تھی۔ اگر وہ اٹھ گیا تو 11 بجے اسے دوبارہ میڈیسن دے دیجیے گا۔ اوکے ڈونٹ وری۔ ویسے یہ اچانک اسے اتنا ٹیمپریچر کیسے ہو گیا؟ مناب نے لاؤنج کے صوفے پر اکسم کے بکھرے ہوئے کپڑے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل پچھلے کئی دنوں سے یہاں موسم بہت سرد تھا۔ سنو فالنگ بھی ہوئی اور یہ محترم ایسے موسم میں رولر سکیٹنگ کرتے رہے جس کا نتیجہ اگلی صبح شدید بخار کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ یہ لڑکا بالکل پاگل ہے۔ مناب نے جنید کی بات کا جواب دیا تو جنید مسکرایا۔ نہ صرف پاگل ہے، الو بھی ہے، بلکہ ضدی بھی ہے، اور میری بات تو بالکل نہیں مانتا۔ جنید کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ جنید کا دل چاہا کہ وہ مناب کو بتائے کہ اکسم نے اس کی جتنی تعریفیں کر رکھی تھی وہ ان تعریفوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اوکے اب مجھے اجازت دیں، میں اپنے پاگل دوست کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امید ہے وہ 1-2 دن میں نارمل ہو جائے گا۔ جنید مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ایز یو وش۔ مناب بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ جنید اسے ایک دلچسپ اور رونقی سا لڑکا لگا۔ اس کے جانے کے بعد مناب نے اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک کیا۔ اپنا کوٹ اور لانگ شوز اتار کر وہ اکسم کے کمرے میں آ گئی۔ اکسم مناب سے 4 سال چھوٹا تھا اور مناب اسے بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ڈیل کرتی تھی، کبھی شفقت سے، کبھی لاڈ سے اور کبھی روب سے۔ بخار کی وجہ سے اکسم بیڈ پر بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ کملایا ہوا تھا۔ مناب پریشانی کے عالم میں بیٹھ کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اکسم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے اب بھی تیز بخار تھا۔ مناب نے اس کے کمرے پر ایک نگاہ دوڑائی۔ کمرے کے صوفے پر ٹاول اور چند کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ جا بجا کچھ برتن، چائے، کافی کے مگ ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے۔ مناب اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اکسم کے کپڑے اس کی الماری میں رکھنے کے بعد برتن اٹھا کر اس نے کچن کے سنک میں لا کر رکھے اور پھر اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ اس دوران اس نے فریج کھول کر دیکھا۔ سبزیاں اور چکن کے پیکٹس نکال کر اس نے شیلف پر رکھے اور خود کچن میں بیٹھ کر کافی پینے لگی۔ سارا کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو پک کرنے آنے والوں کا جمع غفیر سامنے موجود تھا۔ کئی موٹر سائیکل، کئی گاڑیاں اور مختلف رکشے، وینس موجود تھیں۔ کئی لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لینے کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے اور کچھ لڑکے صرف لڑکیوں کو تاڑنے کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ سارا نے سکھ کا سانس لیا۔ آج وہ بائک والا لڑکا گیٹ کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے پیدل چلنے والی لڑکیوں کے گروپ میں شامل ہو کر چلنے لگی تھی۔
راستے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گلی محلے میں لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتی گئیں۔ اب سارا اکیلی سنسان گلی میں رہ گئی تھی۔ شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے سڑک قدرے سنسان تھی۔ اسے 3 گلیوں کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے آنے والی بائیک اور اس کے مخصوص ہارن نے چونکا دیا۔ سارا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔